علی امین گنڈاپور ہیں، یہ اسلام آباد کیسے آئیں گے؟ عدالت سے حکم ہے ان کو گرفتار کرنے کا۔ خان صاحب نے جمعرات تک کا کہا تھا مذاکرات کے لیے کہ جمعرات آخری دن ہے، جمعے کو ہمارے قافلوں نے نکلنا ہے۔ جمعہ بھی گزر گیا ہے، ہفتہ بھی گزر گیا ہے۔ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت حکومت کی جانب سے رکے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، جتنی لیڈرشپ اس وقت ہے باہر، وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلام آباد کی کسی حدود میں یا پھر پنجاب کی کسی حدود میں یا بہت زیادہ کوئی حدود کو آگے بڑھ سکے۔ میرے سامنے بیرسٹر گوہر نے بہت کوشش کی ہے، گزشتہ 48 گھنٹوں سے وہ کوشش کرتے رہے ہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی آپ کو ایک تو یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں، سوشل میڈیا ہو جہاں۔ السلام علیکم، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہوں۔ آج کا فرنٹ لائن ڈی چوک سے ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے آج صبح پشاور سے نکل کے ہو سکتا ہے آج ممکن نہیں ہے کل وہ پہنچے اور یہاں پر فائنل پڑاؤ ڈالیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت میں جو مہمان ہیں میرے ساتھ اس کی تعارف کرتا چلوں گا، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت یہ ڈی چوک ہے، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز کے 3 لیئرز ہیں، اس کے اوپر گرین پردہ ڈال دیا گیا ہے کیونکہ آج بیلاروس کا 80 رکنی وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہے، اور تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ اسلام آباد میں یا پاکستان میں اس وقت کوئی احتجاج چل رہا ہے یا کوئی پروٹیسٹ چل رہا ہے کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے۔ یہ صورتحال ہے اسلام آباد جو ہے وہ 33 جگہوں پہ، جڑواں شہر جو ہے وہ 33 مقامات پہ بند ہے، کنٹینرز نصب کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے لگ بھگ 40 سے 50 ہزار جو اہلکار ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں 3 صوبوں سے آ کے اس وقت یہاں پر ڈپلا ہے۔ اس میں سے اسلام آباد پولیس ہے، اس میں پنجاب پولیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ سے پولیس پہنچے ہیں، کشمیر سے بھی پولیس پہنچی ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر اس وقت سیکیورٹی بہت شدید ہے، سخت سیکیورٹی ہے، اور جو رینجرز اہلکار ہے وہ بھی یہاں پر تعینات ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے رئیس صاحب، رئیس جو اڈیالہ میں کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے، جانیں گے کہ کیا دیکھتے ہیں، کیا ممکن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ ہے وہ خیبر پختونخوا سے سوابی اور سوابی سے پھر اسلام آباد پہنچ سکے گا یا نہیں۔ السلام علیکم، یہ بتائیں رئیس صاحب کہ جو قافلہ آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، ماضی میں آپ دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو قافلہ ہے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں وہ پہنچ سکے گا؟ دیکھیں، یہ جو آج قافلہ آ رہا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا قافلہ ہے، اور جو اس وقت وفاق میں حکومت ہے، یہ جو احتجاج ہے یہ وفاقی حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کو سیاسی ماحول اور مذاکرات کرنا چاہیے تھے۔ یہ جو بھی دھرنا ہونا ہے یا کچھ اس کو منسوخ کیا جا سکتا تھا۔ میرے سامنے بیرسٹر گوہر نے بہت کوشش کی ہے، گزشتہ 48 گھنٹوں سے وہ کوشش کرتے رہے ہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ جو بشرا بی بی کا بیان تھا سعودیہ کے حوالے سے، اس حوالے سے پی ٹی آئی میں کافی جو ہے وہ پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ 5 سے 6 رہنما اڈیالہ جیل گئے، وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کو بار بار ہمارے سامنے، کیونکہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں اڈیالہ جیل میں ایک ایشو ہوتا ہے اس کا، وہاں پہ کیونکہ موبائل نیٹ ورک نہیں ہے، تو میرے سامنے 3 گھنٹے بیرسٹر گوہر بار بار مختلف اڈیالہ جیل سے دور ایک جگہ ہے جہاں پر موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہاں پہ انہوں نے جا کے فون کیے، کسی سے رابطہ کیا، لیکن ان کی جو ہے وہ ملاقات وہاں پہ اس دن نہیں کروائی گئی۔ ہمارے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات، وہ پھر بھی پر امید تھے، اور 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ان کے ماتھے میں کوئی شکن نہیں آئی کہ ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری ملاقات ہو جائے گی، ان کا جس سے بھی رابطہ ہوا۔ وہ پر امید کیوں تھے؟ ایسا کیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا، ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کی، اس دفعہ پر امید کیوں تھے؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر ایک ظاہر ہے وہ بڑے اچھے پروفیشنل، میرا خیال ہے پولیٹیشین بھی ہیں اور وہ وکیل بھی ہیں، بڑے پروفیشنل، اور وہ کبھی اتنا آگے گئے نہیں ہیں، اور وہ ان کی ہمیشہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کرتے ہیں، اور ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کس سے رابطہ تھا، شاید وہ علی امین گنڈاپور سے رابطہ کر رہے ہوں، شاید وہ وفاقی وزیر داخلہ سے رابطہ کر رہے ہوں۔ آج ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ان کی وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ کوئی بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے ایک بار، اور وہ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہماری ہوئی ہے، لیکن وہ کسی سے بھی ظاہر ہے کہہ سکتے ہیں، جو بھی متعلقہ جیل و کام ہے ان میں سے کسی کو کال کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں لاسٹ 3 گھنٹے کے بعد جب ان کی میٹنگ نہ ہو سکی، ٹائم ملاقات کا ختم ہو گیا، جیل و کام کی جانب سے ان کو آخری جب جواب دیا گیا تو وہ وہاں سے واپس آ گئے، اور وہ ہمیں بتاتے ہوئے آئے کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ دوسرے دن ہو جائے گی۔ اب گزشتہ روز بھی بیرسٹر گوہر سے ہمارے کیونکہ رابطہ تھا، ہم اڈیالہ جیل کور کرتے ہیں،
تو برسٹر گور کو گزشتہ روز بھی انہوں نے پورا دن ملاقات کی کوشش کی ہے ان سے ملاقات. اچھا رئیس صاحب یہ بتائیں ایک گراؤنڈ پہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ خان صاحب کو ویسے ایکسیس جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن اس دفعہ جو قیادت ہے یا جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں بیرسٹر گور، علی امین گنڈافور شامل ہے، ان کو بہت آسانی سے ایکسیس دی جا رہی ہے. تو ایک دن ان کو ایکسیس دے دی گئی، دوسرے دن ان کو دور رکھا گیا. ایسا کیا ہے؟ باہر تو تاثر یہ ہے کہ اگلے جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کی کوشش ہے کہ خان صاحب تک ایکسیس دے اور ان کو مطلب جو احتجاج ہے اس کو ختم کرے. تو کیا دوسرے دن کیوں جانے نہیں دیا گیا؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی آپ کو ایک تو یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں، سوشل میڈیا ہو جہاں پہ بھی ہو. ایک دن ہمارے سامنے ایک دلائل ہوئے، میں آپ کو نئی خبر دیتا ہوں. وہ پراسیکیوٹر تھا اور جیل میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی. یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا کیس تھا جو نیو ٹاؤن تھانے میں ان کی گرفتاری ہے. تو پراسیکیوٹر نے کہا کہ ڈیلی روزانہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری کسی سے جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے، میری خبر باہر نہیں جاتی، مجھ سے کوئی ملاقات ہے. اس نے کہا کہ روزانہ خان صاحب سے وکیل ملتے ہیں، ان کی بہنیں ملتی ہیں، میڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، ان کی ہر چیز رپورٹ ہوتی ہے اور یہ یہاں ہی سے حکم جاتا ہے. دیکھیں آج کا جو یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ حکم کس کا ہے؟ یہ حکم خان صاحب کا جیل سے آیا نا، جیل سے خان وہ اس حکم کو ہی یہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. پارٹی پوری نکل رہی ہے اور پورے جو ہیں جوش و خروش سے وہ آنا. اب وہ جہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. اب دیکھیں اب ایک چیز اور، خان صاحب نے جمعرات تک کا کہا تھا مذاکرات کے لیے کہ جمعرات آخری دن ہے، جمعے کو ہمارے قافلوں نے نکلنا ہے. جمعہ بھی گزر گیا ہے، ہفتہ بھی گزر گیا، آج اتوار ہے. اور ایسا کیوں؟ باہر جو لیڈرشپ ہے خان صاحب وہاں سے ہدایت کچھ اور کرتے ہیں، یہاں پر کچھ اور ہمیں نظر آ رہا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو اتفاق رائے کی یہ فقدان کیوں نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں خان صاحب کیونکہ جیل سے اندر بیٹھ کے حکمت عملی بنا رہے ہیں اور وہاں سے حکمت عملی ظاہر ہے اور آتی ہے، وہاں سے جو وہ جو چاہتے ہیں وہ باہر کی جو قیادت ہے وہ کر نہیں سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مختلف مشکلات ہوتی ہیں نا. اب میں بتاتا ہوں، علی امین گنڈاپور ہیں، یہ اسلام آباد کیسے آئیں گے؟ عدالت سے حکم ہے ان کو گرفتار کرنے کا، ہے نا، باقاعدہ دہشت گردی عدالت کہ 8 دفعہ مطلب 8 سے 10 بار وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. وہ آج اسلام آباد ان کو آنے کا ٹائم کے بشرا بی بی یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے، توشہ خانہ 2 کیس میں ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے. اب وہ 8 مسلسل جو 8 حاضری ہیں ان کی وہاں پہ غیر حاضری لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد عدالت نے ان کو مطلب یہ احتساب عدالت کا کیس ہے، احتساب عدالت کا کیس، ہاں احتساب عدالت 190 ملین پاؤنڈ کا. اب 8 سماعتوں میں بشرا بی بی وہاں پہ گئی نہیں ہے. آج ہم سن رہے ہیں کہ وہ یہ جو احتجاج آ رہا ہے اس کے ساتھ آ رہی ہیں. آج ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، آج ان کی طبیعت کو کچھ نہیں ہوا. کیا سمجھتے ہیں وہ اٹک پل کو کراس کر کے وہاں پر بہت باری تعداد میں پولیس جو ہے وہاں پر ڈپلائے ہیں، وہاں کو کراس کر کے اسلام آباد میں پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں گرفتاری ہوگی ان کی؟ دیکھیں مجھے جو گنڈاپور صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، جتنی ان کی پالیسی ہے، پہلے بھی کیونکہ وہ ظاہرہ وزیر امور کشمیر رہے ہیں، ہم ان کو پہلے سے جانتے ہیں، ہماری ان سے پہلے بھی ملاقاتیں رہی ہیں. اور پہلے کیونکہ وہ میں امور کشمیر کی بیٹ میں کور کرتا تھا، ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلام آباد کی کسی حدود میں یا پھر پنجاب کی کسی حدود میں یا بہت زیادہ کوئی حدود کو آگے بڑھ سکے. کہیں نہ کہیں ان کے مذاکرات مجھے لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے. اور کیونکہ وہ پہلے بھی 12 ضلعوں سے ظاہر ہے جو انہوں نے بتایا، دوبارہ چائے کی طلب ہو سکتی ہے اس کو. جی بالکل، چائے کی طلب بھی ہو سکتی ہے. اور 12 ضلع جو ہیں وہ بھی ان کو ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ دیکھ کے تو شاید اس بار پھر وہاں پہ پہنچیں یا اس طرح کی صورتحال کوئی بھی نظر جو ہے وہ آ رہی ہے. لیکن گنڈاپور صاحب کوئی اتنے اگریشن مائنڈ کے نہیں ہے کہ مطلب وہ یہاں پر پہنچ کر کوئی بہت زیادہ وہ. اچھا فائنل سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کے مطابق ہو سکتا ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے مذاکرات ہو جائے، لیکن اگر مذاکرات کے دروازے مجھے بند ہی نظر آ رہے ہیں، اگر مذاکرات نہ ہوئے تو یہ کارکنان، مظاہرین، یہ لیڈرشپ یہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، یہاں پر پہنچیں گے تو کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ آگے کی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں اس وقت آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت حکومت کی جانب سے رکے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، جتنی لیڈرشپ اس وقت ہے باہر، وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو ہمیں فیس سیونگ بھی مل جائے. اور لیکن جو حکومت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو کرنا دیں، ہم دیکھتے ہیں کتنے ایک بندے نکالیں گے. ظاہر لیڈرشپ جب
جو ان کے لیڈر ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، باہر کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کوئی اتنے لوگ آتے نہیں ہیں. اور یہ ایک دن ہمارے ذرائع کے مطابق برسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی جب اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اس بات سے بانی پی ٹی آئی کو بھی آگاہ کیا تھا کہ اتنے کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکلتے. لیکن بانی پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں، وہ ان کو اب کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے عوام نکلے باہر اور تھوڑا سا پریشر ہو حکومت کو بلڈ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کسی طرح میری بھی رہائی ہو، کیونکہ اب بانی پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں وہاں پر. اب وہ اس دفعہ جو ہے مختلف اس لیے ہے کہ بشرا بی بی وہ بھی اس جو احتجاج مظاہرین ہیں اس کو وہ موجود ہے گراؤنڈ پہ، تو کیا اس دفعہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے ان کا بھی نہیں نظر آتا، کیونکہ آج مشال یوسفزئی کا بھی ایک بیان آیا کہ اس جو احتجاج ہے اس کو لیڈ جو ہے، کیونکہ وہ ان کی ترجمان ہے بشرا بی بی کی بیسک، لیکن ان کا ایک بیان آیا میڈیا میں کوٹ ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر کہ وہ اپنا بشرا بی بی لیڈ نہیں کر رہی، اس کو علی امین گنڈا پور ہی پشاور سے جو ہے وہ اپنے جلوس کو لیڈ کریں گے. اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ جو میری جو پیغام نہیں پہنچتا تو وہ میں نے بشرا بی بی کو کہا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ تھینک یو. ڈی چوک میں اس وقت سیکیورٹی بالکل الرٹ پر ہے. رئیس کے مطابق کہ جو مظاہرین ہیں، جو لیڈرشپ ہے اس وقت راستے پر ہے اور سوابی پہنچیں گے، سوابی پر پڑاؤ ڈالیں گے. ہو سکتا ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حکومت کے ساتھ جو مقتدرہ حلقے ہیں، جو مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے، ہو سکتا ہے کوئی فائنل اس سے ایک کچھ نتیجہ نکلے. تو دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت.